अस्सलाम अलैकुम। किस किस का हौसला बुलंद है? हाजिरी लगवाओ, कमेंट्स में आओ और सीना खोल के आओ। आज हम गाय का पेशाब पीने वालों और गाय का गोबर खाने वालों को ये बता देना चाहते हैं कि बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ए तायर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोहताई। वो एक शेर है, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, गरगस का जहां और है शाही का जहां और। तो जनाब अली अपने हौसले बुलंद रखे। रात को जो इंडिया ने तमाशा किया है और बताया कि हमने पाकिस्तान फतह कर लिया है, हाय 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 हाय। मेरे ख्याल है कोई हिंदू ख्वाब में उठे और वो पेशाब पी रहा था तो उसके ज़हन में आया कि यार ये पेशाब तो मैं लाहौर भी जाके पी सकता हूँ। तो उसने ऐलान कर दिया कि मैं लाहौर पहुँच गया हूँ। अल्लाह अकबर। आज माफ़ियाँ मांग रहे हैं वो टीवी पे, उनके बड़े टीवी चैनल ने माफ़ी मांगी है कि कल हमसे गलती हुई है। सर जी, कल जो आप देख रहे हैं ना इनका टीवी, वो आप देखें तो इस्लामाबाद भी फतह, लाहौर भी फतह, फैसलाबाद भी फतह। तो उन्होंने कहा जी लाहौर में ब्लैकआउट हो गया। मैं छत पे चढ़ के गया, मैंने कहा देखे किधर ब्लैकआउट, उधर जनाब सारे सब कुछ लाइटें जल रही थी और बिल्कुल सुकून.com, कोई मसला ही नहीं था। ये हिंदू की सर जी ये आदत है कि वो पीछे पीठ के पीछे छुरी घोंपता है। ये पीठ के पीछे छुरी घोंपने वाले हिंदू हैं, ये सामने से लड़ने वाले नहीं हैं। तो एक तो ये बात बता दें, कल हमने इनके 30 ड्रोन गिराए थे ना, और आज तकरीबन अब तक 50 ड्रोन और इनके गिरा चुके हैं। तो इस तरह ये इनके 80 के करीब ड्रोन आज हमने गिराए हैं। और मैंने कहा था कि आज का दिन बड़ा अहम है, तो रात तक आप 12 बजे तक इंतज़ार करें। इंशाल्लाह हमारी पाक फौज जो है इन मूत्र पीने वालों, गौ माता वालों को सबक सिखाएगी। अब तक पाकिस्तान के सुपर है, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है माशाल्लाह। हमला ना भी करे तो पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसलिए बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। बातिल से हम दबने वाले नहीं हैं, इसलिए हम सीना खोल के आते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि आज जो पाकिस्तान ने इनको करारा जवाब दिया है ना, जिसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, दंदान शिकन जवाब देते हैं। आज 5 चौकियां इंडिया की तबाह बर्बाद कर दी हैं। जब इनकी वो तबाहियां की जाती है ना चौकियों के ऊपर, तो अपनी ये शलवार उतार के ऐसे लटका देते हैं, गीली शलवार के सफ़ेद झंडा लटका दिया जी। आज फिर 3 जगह पे सफ़ेद झंडा लटकाया है। सफ़ेद झंडा लटकाने का एक तो मकसद ये होता है कि हम शिकस्त तस्लीम कर गए हैं, और दूसरा मकसद तो ये होता है कि हमारा इधर इतनी डेड बॉडियाँ, इतना नुकसान हो गया है, वो हमें उठाने दो। ये इंटरनेशनल जो है ना वो बात है कवानीन की, टर्म एंड कंडीशन की। बहरहाल इंडिया के साथ हमारा अब तक का जो मैच है उसमें हमारी विन विन की पोजीशन है, अल्लाह के फजल से विन विन की पोजीशन है। अभी थोड़ी देर के बाद हमारे DGISPR आ रहे हैं टीवी पे, वो आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जो मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ ये वाली तफसीलात और बताएंगे, और को नई बात होगी तो आपको वो भी बताएंगे।
لیکن سر جی اس آڑ میں، انڈیا جنگ کی آڑ میں، ایک سپولے کو، سپولا سمجھتے ہیں؟ سپولے کو دودھ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب کچھ طے ہو گیا، میں آپ کو یہ بڑی خبر دے رہا ہوں، بڑی خبر دے رہا ہوں، اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے رانا ثناء اللہ کا جناب آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ میٹر ہمارے پاس آتا ہے عمران خان کا تو ہم اس کے اوپر غور کریں گے۔ اب دوسرا بیان خواجہ آصف کا بھی آ گیا، اور جو خواجہ آصف نے آج مری ہوئی تقریر کی ہے قومی اسمبلی میں، آپ یقین کرو ایسے تقریر کی ہے اس نے، یہ ہم نے ہر جگہ پہ دنیا میں رابطہ کیا ہے الحمدللہ، تو ہمارا جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے بتائیں خواجہ آصف ایسی تقریریں کرتا ہے؟ وہ تو ایسے تقریریں کرتا ہے، ایسے کر کے، وہ کیونکہ ان کو اپوزیشن کو آگ لگی ہوتی ہے، اور یہ کہتا ہے میں نے بات مکمل کرنی ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ آج کی تقریر نکال کے آپ خواجہ آصف کی دیکھیں۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ہم اندرونی معاملات پہ بھی غور کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے جو اندرونی معاملات کیا ہے؟ عمران کی رہائی۔ اذان ہو رہی ہے، ذرا اذان ختم ہو گئی ہے۔ دوستو میں بات کر رہا تھا عمران خان کے رہائی کی۔ اس نے حکومت سے پہلے انہوں نے رابطہ کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ حکومت نے کہا، میں آپ کو اندر کی کہانی سنا رہا ہوں، اندر کی، آپ اس کے اوپر کومینٹس کر کے بتائیں مجھے۔ تو عمران خان نے کہا کہ رہا کرو جی۔ تو حکومت نے کہا جی کہ ہم اگر عمران خان کو رہا کریں گے تو بڑا بیڈ امپریشن پڑے گا، اور عوام کا رد عمل ہے، اور عوام جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، اور یہ وہ، تو آپ عدالت کا سہارا لو۔ ٹھیک ہے، یہ حکومت نے ان کو مشورہ دیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اب اس وجہ سے حکومت عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ پیرول پہ کب رہا کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب کوئی عزیز مر جائے اس کو پیرول پہ رہا کیا جائے۔ عمران کا کون مر گیا ہے؟ یہ انڈیا سے جہاد کے لیے اس کو آپ باہر نکالنا چاہتے ہیں؟ اس نشئی کو جو اڑنے سے پہلے ہی زمین بوس ہو جائے گا، نکالنا ہے نا آپ نے پیرول پہ۔ انڈیا کی جنگ کے لیے کسی کو نکالنا ہے تو پھر حافظ سعید کو نکالو، اظہر مسعود مولانا کو نکالو، اس چرسی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنا گھٹیا انسان ہے جو اپنی اولاد کا نہیں ہے، وہ پاکستان کا ہے۔ آج کیا دن ہے؟ آج 9 مئی ہے، اور 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان دشمنوں نے 9 مئی کو پاک فوج کے اوپر حملہ کیا تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ پھر یہ انڈیا کے ساتھ مل کے، وہ تو کل میں نے آپ کو سٹوری سنا دی ہے، انڈیا کے ایک جرنلسٹ نے کہا ہے کہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل توڑی ہے، اڈیالہ جیل توڑ کے عمران خان کو باہر نکالا ہے، عمران خان نے حکومت پہ آ کے قبضہ کیا ہے اور انڈیا کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ انہوں نے رات کو ٹی وی چینل پہ بتائی ہے بات۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ایسی بات ہو جائے، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عاصم منیر گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ انڈیا کے ٹی وی چینل پہ آیا ہے۔ یہ میں اپنی جیب سے نہیں باتیں بتا رہا آپ کو، اپنے پاکٹ سے نکال کے نہیں بتا رہا۔ آپ اس شخص کو نکالنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی اور ریاست کی خلاف ہر اقدام کر چکا ہے، فوجی انقلاب لانے کی کوشش کر چکا ہے۔ آپ اس کی رہائی کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نکال کے تو دیکھیں کہ کتنا ریئیکشن آتا ہے لوگوں کا۔ لوگ اس حکومت کا تختہ لوگ ہی الٹ دیں گے اگر نکال کے رکھا تو۔ وہ کسی روح رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ کیوں نکالیں اس کو؟ عدالت نے سزائیں دی ہیں، ہائی کورٹ نے سزائیں دی ہیں، سپریم کورٹ نے سزائیں دی ہیں، تو پھر سارے قیدیوں کو نکالو۔ وہ محاذ پہ عمران سے اچھا لڑنے کے لیے تیار ہے۔
انڈیا سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو پھر حافظ سعید اور مولانا اظہر مسعود کو نکالو، جن کو آپ نے نظر بند کیا ہوا ہے۔ وہ عوام کو لے کے آئیں گے جو بارڈر پہ جا کے لڑیں گے۔ آج مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ ہم بارڈر پہ لڑنے کے لیے میری حرکت الانصار یا کیا وہ حاضر ہے۔ اس کے جائیں گے یوتھیے جو اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہہ سکتا، بیٹے اس کو باپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اس شخص نشئی کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا تو ہم سب لوگ حکومت کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے یہ بتائیں۔ یہ کوئی اظہار یکجہتی نہیں ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ، یہ سپولا ہے، سپولا۔ اس کو جو ہی تھوڑا سا دودھ پلائیں گے یہ ادھر ہی ڈنگ مارے گا۔ یہ آستین کا سانپ ہے، سمجھ گئے ہو؟